تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ حج آیات 58 تا 76۔ آگے کا مضمون۔ آگے ان مسلمانوں کی پہلے دلداری فرمائی ہے جو اس پرمہن دور میں اعدائے حق کی ستمرانیوں سے تنگ آ کر اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے مختلف علاقوں کو ہجرت کر رہے تھے۔ ان کو اپنی صفات کا حوالہ دے کر اطمینان دلایا ہے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ جس طرح مایوسی کے بعد رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور زمین کو جل تھل کر دیتی ہیں، اسی طرح تمہارے لیے بھی رحمت کی گھٹائیں برسیں گی اور تم نہال ہو جاؤ گے۔ تمہارے اعداء کو خدا جو مہلت دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، لیکن اس مہلت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو اس کا انجام دیکھیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے یہ مخالفین جس ڈگر پر چلتے آئے ہیں اسی پر چلتے رہیں گے، تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو اور ان کو منہ نہ لگاؤ۔ جلد وہ دن آنے والا ہے جب خدا ان کے معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ اس دن ان کے یہ معبود کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، اور جن کے خلاف یہ کچھ سنتے ہی ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ان کے تن بدن میں آگ لگتی ہے تو لگے۔ تم ان کو صاف صاف سنا دو کہ تمہارے یہ معبود سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا کر سکنے پر قادر نہیں ہیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے اس چیز کو واپس لینے پر یہ قادر نہیں۔ ان احمقوں کو یہ بھی سمجھا دو کہ فرشتوں کی حیثیت خدا کی بیٹیوں یا اس کے شریکوں کی نہیں، بلکہ اس کے بندوں کی ہے۔ وہ ان کے اندر سے بھی اسی طرح اپنے پیغام پر منتخب کرتا ہے جس طرح انسانوں میں سے کرتا ہے، اور ہر وقت خدا کے یہ احاطے میں ہیں۔ معاملات کا مرجع اور ان کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قل افانبئکم بشر من ذالکم النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ ان کو اپنے رزق حسن سے نوازے گا، اور بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی و مطمئن ہوں گے، اور بے شک اللہ علیم و حلیم ہے۔ یہ بات سن لی اور مزید یہ کہ جس نے ویسا ہی بدلہ دیا جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا پھر اس پر تعدی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوگا کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی ہے جو برتر اور عظیم ہے۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے تو زمین اس سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہاری نفع رسانی میں رکھا ہے زمین کی چیزوں کو، اور کشتی کو بھی وہ چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا وہ زمین پر گر پڑے، مگر یہ کہ اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رحیم ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، اور بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ ٹھہرا دیا ہے تو وہ اسی پر چلیں گے، تو وہ اس معاملے میں تم سے نزاع کی راہ نہ پائیں، اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم ہی سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس چیز کا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے؟ یہ سب چیزیں ایک رجسٹر میں درج ہیں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ اور یہ اللہ کے ماسوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہ ان کے بارے میں ان کو کوئی علم ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بننے والا نہیں ہے۔
اور جب ہماری واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہرے پر ناگواری پاتے ہو، گویا یہ لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں گے جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر ناگوار چیز کی خبر سناؤں؟ وہ ہے دوزخ، اس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو توجہ سے سنو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکنے پر قادر نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے۔ طالب و مطلوب دونوں ہی ناتواں، انہوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر نہیں پہچانی۔ بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر چنتا ہے جس طرح انسانوں میں سے چنتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اب یہ اسی اوپر والی بشارت پر جو اہل ایمان کو دی گئی ہے عطف کر کے خاص طور پر ان مظلوم مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے جو کفار قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے وہ اطمینان رکھیں کہ اس راہ میں پہلا قدم بھی منزل کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے دارالہجرت پہ پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیے گئے یا ان کو موت آ گئی تو ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا اور اللہ ان کو اپنے رزق حسن سے نوازے گا۔ آل عمران آیت 169 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ خدا کی راہ میں مارے جانے والے مرتے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں، اور وہ اپنی برزخی زندگی میں بھی خاص اپنے رب کے خوان نعمت سے رزق پاتے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ یہی بشارت یہاں ان لوگوں کو بھی دی گئی ہے جو ہجرت کے ارادے سے نکلیں اور ان کو موت آ جائے اگرچہ ان کو قتل نہ کیا گیا ہو۔ گویا اس راہ میں قتل ہونا ہی شہادت نہیں ہے بلکہ طبعی موت بھی شہادت ہی کے حکم میں ہے۔ رزق یہاں کے جیسا کہ ہم جگہ جگہ واضح کرائے ہیں خدا کے بے پایاں انعامات کی ایک جامع تعبیر ہے، اس کو محدود مفہوم میں نہیں لینا چاہیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خدا جب خیر الرازقین ہے تو کون اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیا رزق دے گا جو اس کی خاطر اپنا گھر ور سب چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ فرمایا کہ ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں پہنچ کر وہ نہال ہو جائیں گے۔ یردونہ کا لفظ ہے تو نہایت مختصر تھا، لیکن اس کے اندر معنی کا ایک جہاں پوشیدہ ہے، یعنی خدا کی خاطر جو بندہ اپنے گھر اور وطن سے نکلتا ہے اگر اسی راہ میں اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ اطمینان رکھے کہ خدا اس کو ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں اس کی ساری توقعات ہی پوری نہیں ہو جائیں گی بلکہ وہ کچھ اس کو ملے گا جس کا اس جہان میں وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، یعنی ہمارے بندے پورا اطمینان رکھیں کہ اس دنیا میں ہماری خاطر اعدائے حق کے ہاتھوں وہ جو کچھ جھیل رہے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں، ہم ہر چیز سے واقف ہیں، لیکن علیم کے ساتھ ساتھ ہماری صفت حلیم بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے دشمنوں کو جلدی نہیں پکڑتے بلکہ ان کو اصلاح حال کا پورا موقع دیتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ ذالک جس طرح آیت 30 میں گزر چکا ہے پورے جملے کا قائم مقام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کوئی سرسری بات نہیں ہے بلکہ نہایت اہم حقیقت بیان ہوئی ہے۔
اس کو دوست اور دشمن اچھی طرح سن لیں۔ مزید برآں اب یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ مظلوم مسلمان اگر اپنے جان و مال کی مدافعت میں برابر کوئی اقدام کریں تو ان کو اس کا حق ہے، ان کو اس کی اجازت دی جاتی ہے، اور اگر اس کے بعد ان پر کوئی مزید تعدی کی گئی تو ان کے اعداء یاد رکھیں کہ خدا اپنے بندوں کی پشت پر ہے اور وہ ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به میں عوقب به مماثلت کے اسی اسلوب پر ہے جو ہم کما دانو یا جزاء السیئۃ سیئۃ مثلها وغیرہ میں ملحوظ ہے۔ ثم بغی علیہ میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اگر مسلمانوں کے کسی مدافعانہ اقدام سے چڑھ کر کفار نے ان پر مزید تعدی کی تو کہ ان کا حوصلہ پست کر دیں کہ وہ آئندہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کوئی جرت نہ کر سکیں، تو کفار یاد رکھیں اور مسلمان مطمئن رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ضرور مدد فرمائے گا کہ اجمال کے اندر جو تفصیل پوشیدہ ہے اس کی شہادت بعد کے واقعات نے دی اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ بشارت مسلمانوں کو ہجرت کے وقت دی گئی تھی۔ بعد میں جب مسلمان مدینہ پہنچ کر ایک طاقت بن گئے تو یہی بات نہایت واضح الفاظ میں کہہ دی گئی جو آیت 40 میں گزر چکی ہے، ان پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ ان اللہ لعفو غفور کا یہاں خاص محل ہے۔ یہ بات جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا بالکل ہجرت کے وقت فرمائی گئی تھی۔ اس وجہ سے امکان تھا کہ کفار کے ہاتھوں ستائے ہوئے مسلمان جوابی کارروائی کرنے کے لیے کوئی عاجلانہ قدم اٹھا لیں، درحالانکہ ابھی اس کے لیے موزوں وقت نہیں آیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عفو اور غفور کی یاد دہانی فرما دی کہ ہرچند تمہیں اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کا حق ہے اور خدا تمہاری پشت پر ہے، لیکن ہم جس طرح لوگوں کی تعدیوں کے باوجود مغفرت سے کام لیتے ہیں اسی طرح تم بھی عفو و درگزر سے کام لو۔ ان سرکشوں سے نمٹنے کا وقت بس آ ہی رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا رب اپنی صفات کا عکس تمہارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ یہ اوپر کے وعدہ نصرت کی دلیل ارشاد ہوئی ہے کہ خدا اس کائنات میں کوئی ناکارہ وجود نہیں ہے جیسا کہ ان احمقوں نے گمان کر رکھا ہے، بلکہ مصرف حقیقی وہی ہے۔ وہی ہر روز دن کے بعد رات کو لاتا ہے اور رات کے بعد دن کو نمایاں کرتا ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یعنی نعوذ باللہ وہ کوئی اندھا بہرا نہیں ہے کہ اشرار و مفسدین اس کی دنیا میں جو دھاندلی مچاتے پھریں وہ بے خبر بیٹھا رہے۔ وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے، تو جب مصرف حقیقی بھی وہی ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا بھی ہے تو آخر وہ اس کائنات کی سیاست سے بے تعلق کیسے رہے گا؟ لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کے مقابل میں جو اس کی دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں ان لوگوں کی مدد فرمائے جو اس کی اصلاح کے طالب ہیں، اور جب وہ رات کے بعد دن کے لانے پر قادر ہے اور اس کی اس قدرت کا مشاہدہ ہر شخص ہر روز کر رہا ہے تو کفر کی تاریکی کو مٹا کر دنیا کو ایمان کی روشنی سے جگمگا دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اسی بات کی دوسری دلیل ارشاد ہوئی ہے کہ کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ آخر ان مخالفین کی پشت پر بھی تو کچھ طاقتیں ہیں۔ فرمایا کہ اس کائنات میں کار فرمائے حقیقی صرف اللہ ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کو پوجتے اور پکارتے ہیں سب بے حقیقت محض وہم کی ایجاد اور یکسر فریب اور دھوکہ ہیں۔ اللہ بڑی ہی بلند و برتر ہستی اور عظیم ہستی ہے۔ ان پتھر اور مٹی کی مورتیوں کا خدا کے ساتھ کیا جوڑ؟ جو احمق ان چیزوں کو معبود بنا کر پوج رہے ہیں وہ خدا کی عظمت و شان سے بالکل بے خبر ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر۔
علم ترا کے خطاب پر ہم مختلف مقامات میں بحث کر چکے ہیں کہ یہ مخاطب گروہ کے ایک ایک فرد کو توجہ دلانے کے لیے آتا ہے۔ اوپر کی آیات میں وعدہ نصرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے حوالے سے مؤید کیا ہے۔ اس آیت میں اپنی صفات کے ساتھ آفاق کی شہادت بھی شامل کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی موجودہ ظاہری حالات کی ناسازگاری کو دیکھ کر خدا کی نصرت کے ظہور کو بعید از امکان نہ سمجھے۔ یہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا کہ خدا کی شان کس طرح ظاہر ہوگی اور اس کے ساتھ کدھر سے نمودار ہوں گے۔ زمین کو دیکھتے ہو کہ بالکل خشک اور چٹیل پڑی ہوتی ہے، نہ اس پر سبزہ اور رویدگی کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ افق پر کسی جانب ابر کا کوئی نشان۔ لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اس کی بھیجی ہوئی ہوائیں بادلوں کے قافلے ہانک کر لاتی اور فضا میں پھیلا دیتی ہیں۔ پھر چشم زدن میں ساری زمین جل تھل ہو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف سبزہ اور نباتات بچھ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اپنی رحمت و نصرت کی گھٹائیں اپنے ان بندوں کے لیے بھی بھیج دے گا، اگرچہ ظاہری حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں۔ لطیف خبیر کی صفات کا حوالہ یہاں نہایت لطیف طریقے سے آیا ہے۔ لطیف کے معنی باریک بین اور دقیقہ رس کے ہیں، یعنی وہ اپنی تدبیروں کو اس طرح بروئے کار لاتا ہے کہ کسی کو ان کا سان گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ ماضی کے پردوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس سے بھی باخبر ہے، اور مستقبل کی اوٹ میں جو کچھ ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ یہ اوپر کے مضمون کی مزید تاکید ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے اور اسی کے تصرف میں ہے، تو اس کے ارادے میں کون مزاحم ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے بے نیاز اور اپنی ذات میں مستغنی ہے۔ حمید کی صفت یہاں بطور بدرکہ ہے، یعنی وہ غنی ہونے کے ساتھ حمید بھی ہے۔ حمید کے معنی ہیں ستودہ صفات اور تمام سزاوار حمد کاموں کا منبع۔ اس بدرکہ کی ضرورت اس لیے تھی کہ خدا کے بے نیاز ہونے کے سبب سے بندوں کے اندر مایوسی نہ پیدا ہو، بلکہ وہ امید رکھیں کہ اس کے بے نیاز ہونے کے باوجود خلق کے لیے اس کا فیض ہر وقت جاری ہے۔ وہ بے ہمہ ہونے کے ساتھ ساتھ باہمہ بھی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ یعنی اس دنیا میں انسان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ خدا کے فضل و کرم اور اس کی عنایت و مہربانی سے ملی ہوئی ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز جو انسان کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہے اور جس کے بغیر اس دنیا میں انسان کا بقا ایک لمحے کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، یہ خدا ہی کے حکم سے لگی ہوئی ہے۔ اگر خدا کا حکم نہ ہو تو اس کائنات کی ہر چیز انسان کی باغی اور اس کی دشمن بن جائے۔ کشتی ہی کو دیکھ لو، خدا ہی کا حکم اور اسی کے قانون کی تسخیر ہے کہ وہ تمہارے لیے سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی چلتی ہے، ورنہ چشم زدن میں سارا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ خدا ہی ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا وہ تمہارے سروں پر گر پڑے۔ ان سے پہلے مضاف کے محذوف ہونے کے قاعدے کی طرف ہم اس کے محل میں اشارہ کر چکے ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یعنی یہ ساری چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ حاصل ہے یہ اس کے اپنے بلبوتے اور اس کے اپنے علم و سائنس پر مبنی نہیں بلکہ خدا کی رافت و عنایت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کی ایک اینٹ بھی ذرا اس کی جگہ سے کھسکا دے تو ساری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے۔ ان فکروں کے تیور نگاہ میں رہیں۔ ان میں قریش کے متمردین کے لیے جو دھمکی ہے وہ لفظ لفظ سے نمایاں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اگر عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے نہیں
کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام ہے، بلکہ یہ صرف ہماری رافت اور رحمت کے سبب سے ہے کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنے رویے کی اصلاح کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ یہ آخرت کی یاد دہانی فرما دی کہ اگر اس دنیا میں عذاب نہ آئے تو یہ کون سی اطمینان کی بات ہے۔ آگے آخرت جو موجود ہے، بالآخر لوٹنا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ خدا ہی نے زندگی بخشی ہے اور وہی موت دیتا ہے، پھر وہی زندہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ جب اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تو آخر دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے میں اس کو کیوں دشواری پیش آئے گی؟ ان الانسان لکفور، یہ اس ساری سرکشی کی اصل علت بیان ہوئی ہے کہ جہاں تک قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تعلق ہے تو وہ بالکل واضح ہیں، ان میں کسی بحث و نزاع کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ لوگ نہایت ناشکرے اور ناقدرے ہیں۔ لفظ انسان سے اشارہ تو یہاں انہی مخالفین کی طرف ہے، لیکن اظہار نفرت کے طور پر بات ان کو خطاب کر کے کہنے کے بجائے عام لفظ سے فرما دی گئی ہے۔ اس اسلوب میں اظہار حسرت کا مضمون بھی پایا جاتا ہے، جس کی طرف ہم اس کے محل میں اشارہ کر چکے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ لفظ منسک پر آیت 34 میں بحث گزر چکی ہے۔ یہاں یہ لفظ طریقہ عبادت، شریعت کے ظاہری ڈھانچہ اور اس کے قواعد و ضوابط کے لیے آیا ہے۔ پیچھے اسی صورت میں یہ تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ اس دور میں یہود و نصارہ بھی کھلم کھلا قریش کا ساتھ دے رہے تھے، بلکہ اس مناظرہ بازی کو سب سے زیادہ غذا وہم وہی پہنچا رہے تھے۔ اس وجہ سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک ضابطہ ٹھہرایا تھا اور مقصود اس سے یہ تھا کہ یہ اس ضابطے کے مطابق خدا کی عبادت کریں، اور جب خدا اس میں کوئی تبدیلی کر دے تو اس کو دل و جان سے قبول کر لیں، تاکہ یہ ان کے مخالفین و عامدین میں امتیاز کی کسوٹی ہو۔ چنانچہ ہر رسول کے زمانے میں شریعت کے ظاہری ڈھانچے میں تبدیلیاں بھی ہوئیں اور مبتدعین کی پیدا کردہ بدعتوں کی اصلاح بھی ہوئی۔ جن کے اندر حق کی طلب تھی انہوں نے یہ اصلاح صدقے دل سے قبول کر لی، لیکن جو لکیر کے فقیر اور رسوم و عوائد کے پجاری تھے وہ پتھر کی طرح اپنی ضد ہی پر جمے رہے اور اپنی مالوفات کی عصبیت میں حق کے خلاف مناظرہ بازیاں کرتے رہ گئے۔ فرمایا کہ یہی حال تمہارے ان مخالفین کا بھی ہے، یہ بھی اپنے جمود اور جاہلی عصبیت کے سبب سے اس ڈگر کو چھوڑنے والے نہیں جس پر چلتے آ رہے ہیں، تو اب ان کے پیچھے زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ، یعنی اب ان کو کوئی ایسا موقع نہ دو کہ ان کو تم سے مناظرہ کرنے کی کوئی راہ ملے، بس اپنے رب کی جس سیدھی راہ پر تم گامزن ہو اس کی طرف ان کو بھی دعوت دے دو۔ اگر وہ آتے ہیں تو فبہا، اگر نہیں آتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بے شک تم ایک سیدھی راہ پر ہو تو جو سیدھی راہ پر ہے اس کو اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ دوسرے غلط راہ پر جا رہے ہیں۔ بعینیہ یہی مضمون معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی گزر چکا ہے۔ ہم بعض آیات کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں قبلہ کی بحث کے آخر میں ارشاد ہوا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ بقرہ 148۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرے گا، تو تم بھلائیوں کی سمت میں سبقت کرو۔ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ مائدہ 48۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ ٹھہرایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے چاہا کہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو بخشی، تو بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرو۔
مذکور بالا آیات کی تفسیر پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ ہم نے ان آیات کے تحت یہ حقیقت بھی اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ رواداری کی ہدایت نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ یہ ان کے رویے سے بیزاری کا اظہار اور اعلان ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، یعنی جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم اپنی طرف سے ان کو کسی بحث و مناظرہ کا موقع نہ دو، لیکن تمہارے اس رویے کے باوجود اگر وہ مناظرہ کے لیے آ ہی دھمکیں تو بس ان سے کہہ کر کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ ہمارے اور تمہارے اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے وہ اچھی طرح واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان کو زیادہ منہ نہ لگاؤ بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں جان بوجھ کر محض شرارت کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ دلیلوں سے قائل ہونے والے سامی نہیں ہیں۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اس آیت میں اگرچہ خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس کے لفظ لفظ میں جو عتاب ہے اس کا رخ تمام تر مخالفین کی طرف ہے۔ فرمایا کہ کیا نہیں جانتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے خدا سب سے باخبر ہے، تو اب ان اشرار کے معاملے کو اللہ ہی کے حوالے کرو، وہی ہے جو ان سے نمٹے گا۔ ان ذالک فی کتاب، سابق جملے کی دھمکی اس میں اور زیادہ تیز ہو گئی، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محض ہوائی باتیں ہیں، بلکہ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے ہر شخص کا سارا ریکارڈ پورے اہتمام کے ساتھ ایک دفتر میں محفوظ کر رکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور کوئی اس مغالطہ میں بھی نہ رہے کہ بھلا ایک ایک فرد اور ایک ایک جزیہ کی تفصیل کون محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوسروں کے لیے تو یہ کام بے شک ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ یہ ایک اور غلط فہمی بھی رفع فرما دی گئی کہ جس دن خدا انصاف کے لیے بیٹھے گا تو اس دن کوئی ان ظالموں کا مددگار نہ بن سکے گا۔ جن چیزوں کو انہوں نے خدا کا شریک و شفیع بنا رکھا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ خدا نے ان کے حق میں کوئی پروانہ جاری کیا ہے کہ وہ اس کی خدائی میں شریک ہیں، اور نہ ان کے اپنے ہی پاس ان کے باب میں کوئی علم ہے۔ خدا کے اذن کے بدون کسی کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ خدا نے اس کو اپنا شریک بنایا ہے اللہ پر افطرا ہے، جو ایک جرم عظیم ہے، اور جس چیز کے بارے میں کوئی عقلی و فطری دلیل نہیں ہے اس کو معبود بنانا محض ظن کی پیروی ہے، اور ظن علم اور حق کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سطا یستو کے معنی حملہ کر دینے اور پل پڑنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے حق میں کوئی دلیل ان کے پاس اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ان کی حمیت کا حال یہ ہے کہ جب توحید کے حق میں ان کو نہایت واضح اور مدلل آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور بھویں تن جاتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں سنانے والوں پر پل پڑیں گے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی آیات اور ان کے سنانے والوں سے یہ ایسے ہی چراغ پا ہوتے تو ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر دوں جو ان چیزوں سے زیادہ تمہارے چہروں کو بگاڑنے والی ہوگی، اور اس سے لازماً تمہیں سابقہ پیش آنا ہے، وہ ہے دوزخ کی آگ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ،
ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب۔ یعنی جب تم اپنے معبودوں کی بے حقیقتی کا بیان سن کر ایسے ہی چڑھتے ہو تو آؤ ان کی بے بسی کی ایک حقیقت افروز تمثیل سن لو۔ یہ تمہارے سارے دیوی دیوتا جن کو تم پکارتے ہو اگر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مل کر اپنا پورا زور صرف کر ڈالیں۔ اور یہی نہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ جو حلوہ تم ان کے آگے پیش کرتے ہو اگر اس میں سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو یہ اس کو بھی بچا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں ہی ناتواں۔ ضعف الطالب والمطلوب میں نہایت لطیف اور بلیغ اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ انسان کسی کو معبود مانتا ہے تو اس وجہ سے مانتا ہے کہ اس سے اس کے ضعف و ناتوانی کو مدد ملتی ہے، لیکن ان ناتوانوں نے اپنا معبود ان کو بنایا ہے جو ان سے بھی بڑھ کر عاجز و بے بس ہیں۔ یہ اپنی خستگی کی داد ان سے چاہتے ہیں جو بیچارے اپنے چہرے سے مکھی بھی ہانک سکنے پر قادر نہیں ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے خدا کی شان، اس کی عظمت و قدرت بالکل نہیں پہچانی۔ خدا ان کے معبودوں کی طرح کوئی عاجز و بے بس ہستی نہیں، بلکہ وہ نہایت ہی طاقتور اور غالب ہستی ہے۔ وہ جو ارادہ فرماتا ہے اس کو پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کے ارادے میں مزاحم ہو سکے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ یعنی ان نادانوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر جو ان کی پوجا شروع کر رکھی ہے، یہ محض ان کی سفاہت اور خدا کی شان سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ فرشتے خدا کی بیٹیاں اور اس کے شریک و سہیم نہیں ہیں، بلکہ اس کے بندے ہیں۔ اگر ان کو کوئی مرتبہ حاصل ہے تو یہ ہے کہ جس طرح وہ انسانوں میں سے خاص خاص بندوں کو اپنا پیغمبر بناتا ہے، اسی طرح فرشتوں میں سے بھی اپنے خاص خاص بندوں کو اپنے پیغمبروں کے پاس اپنا قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر سے بیک وقت دو حقیقتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک اس طرف کہ جو خدا خود سمیع و بصیر ہے، سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس کو ضرورت کیا ہے کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے۔ دوسرا اس طرف کہ جب خدا سمیع و بصیر ہے تو وہ ان فرشتوں کے فرائض بھی ہر قدم پر دیکھتا ہے، مجال نہیں کہ وہ سرے منہ اس کے مقرر کردہ حدود سے متجاوز ہو سکیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ ان فرشتوں کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب کچھ خدا کے علم کے احاطے میں ہے، اس وجہ سے نہ وہ خدا کے علم میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی قول و فعل خدا کی نگرانی سے بالا تر ہو سکتا ہے، اور نہ وہ کسی کے باب میں خدا سے یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ان کو اس کے سارے امور معلوم ہیں۔ سارے امور خدا ہی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، نہ ان فرشتوں کے آگے پیش ہوتے ہیں نہ پیش ہوں گے۔ خود ان فرشتوں کو جو امور تفویض ہوتے ہیں ان کی رپورٹ بھی خدا ہی کے حضور میں ان کو پیش کرنی ہوتی ہے۔